جس طرح کہ ہم کلام مقدس میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ آج ہم گاسپل آف میتھیو میں سے ایک پیسج پڑھیں گے، چیپٹر 4 ورس 12 سے پڑھیں گے۔ میتھیو چیپٹر 4 ورس 12۔ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل۔ 16 یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ 17 اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر ہو، آمین۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے چھوڑا تھا تو ہم کہاں پر تھے؟ ناصرت میں تھے، جب خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر ریجیکٹ کیا گیا۔ نو وی ول گو ٹو کفرنہوم۔ تو وہاں پر ہی جب وہ ناصرت میں تھا تو اس کو یہ نیوز ملی اباؤٹ جان دا بیپٹسٹ، ہی واز ان پریزن۔ تو لکھا ہے کہ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو وہ وہاں سے کفرنہوم کی طرف روانہ ہوا۔ اگر اس کو ہم نے پوری اس کی پکچر، اس کو پورا سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیں کہ واٹ از ایکچولی ہوا، تو اس کے لیے ہمیں گاسپل آف لوک اور گاسپل آف مارک میں سے پڑھنا پڑے گا۔ تو میں کیونکہ اس کی پہلی ورس جو کہتی ہے کہ جب اس سے پتہ چلا یوحنا پکڑوا دیا گیا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وائی جان دا بیپٹسٹ واز ان پریزن۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی اس کی کہ وائی ہی واز ان پریزن۔ تو اس کے لیے ہم پڑھیں گے لوک چیپٹر 3 ورس 19 اور 20۔ اس میں لکھا ہے، لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھیں یوحنا سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم میتھیو چیپٹر 14 ورس 4 اور 5 پڑھیں تو وہ اور زیادہ ہمیں یہ اس کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ وہ لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں۔ کس کا؟ اپنے بھائی فلپس کی بیوی کا رکھنا تجھے روا نہیں، اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ اس کے بعد مارک 1:14 اور 15 میں اگر دیکھیں تو اور زیادہ قریب، پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد لکھا ہے، پھر آفٹر جان واز پٹ انٹو پریزن۔ اس کے بعد جب یسوع نے سنا کہ یوحنا کو پکڑوا دیا گیا تو وہ گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا۔ تو جب ہم یہ پوری پکچر دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ جان دا بیپٹسٹ واز ان دا پریزن۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ ہیرودیس جو اس وقت اس ایریا کا حاکم تھا، یہ تھا ہیرودیس انتپاس، اور یہ اس وقت وہ اس گریٹ جو ہیرودیس تھا اس کا بیٹا تھا، تو اس وقت وہ وہاں پر رول کرتا تھا۔ تو اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے ہیرودیس کی فیملی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ڈس فنکشنل اور ویری ویری وکٹ، اور بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا خاندان تھا کہ وہ بہت سی گندگی اور بہت سی برائیاں تھیں ان میں، ایون مکس میریجز
اور اس طرح کی اور مرڈر اس طرح کا بہت سے ان کی خاندان میں تھا، کیونکہ کسی نے اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ، کسی نے اپنے باپ کی دوسری بیوی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح آپس میں مکس میریجز کر کے ان کا خاندان بہت زیادہ گندگی میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ جو بات ہے اس وقت اس نے کیا کیا کہ اس کا ایک اور بھائی تھا، تو اس کی بیوی کو انہیں زبردستی ڈیورس کروا کے اس نے شادی کر لی۔ تو جان دا بیپٹسٹ جو تھا اس نے اس کو کہا کہ دس از سن، اس کی ساری جو سنفل لائف تھی اس کے بارے میں وہ جب بھی موقع ملتا تو وہ اس کو سر عام اوپنلی اس کو کنڈیم کرتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جان دا بیپٹسٹ جیسا نبی بہت کم آپ کو ملے گا، جو بولڈلی اور وداؤٹ فیئر اوپنلی ہی کنڈیمڈ رولر کو، عام بندے کو نہیں، جو اس وقت انچارج تھا تو وہ اس کو کہتا تھا کہ یو آر سنر، دس از رانگ ان دا آئیز آف گاڈ، تجھے یہ کرنا روا نہیں۔ تو وہ اس وجہ سے جو اس کی بیوی تھی جس کو اس نے ناجائز طور پہ رکھا ہوا تھا، وہ آگے جا کے ہم کبھی پڑھیں گے جب اس نے یوحنا کا سر قلم کروا دیا تو وہ اور زیادہ اس کو مروانا چاہتی تھی، تو اس لیے وہ اس کی طاق میں تھا کہ کب موقع ملے تو یوحنا کو قتل کروا دے۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ پریشر میں آ کے اپنی بیوی کی یا جس طرح بھی کم سے کم اس نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ کر پریزن میں ڈال دیا، ایون دو کہ یہ سب کچھ ہیرودیس نے کیا، اس کے پیچھے اس کی اپنی ایک ریزن تھی، لیکن دیٹ واز دا ڈیوائن پلان آف گاڈ، دیٹ واز دا ڈیوائن پلان آف گاڈ، کیونکہ ہی کیم ود اے ونڈرفل پرفیکٹ پلان کہ جو جس ٹائم پہ ہونا تھا وہ اس وقت اس نے کیا، ہر چیز مقررہ وقت پر، فکس ٹائم پر، اپوائنٹڈ ٹائم پر، اور یہ بھی ایک خاص ٹائم تھا کہ جب اس نے موو کرنا تھا۔ دیٹ واز دا ٹائم جب کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری آلموسٹ 6 منتھ تک اوور لیپ کیا اس نے جان کی منسٹری کو۔ جب خداوند یسوع مسیح منظر عام پہ آتے ہیں تو جان اس وقت اس کی منسٹری خدمت شروع تھی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس سے بپتسمہ لینے کے لیے آتے ہیں، دیٹ واز اے ٹائم جب خداوند یسوع مسیح کی منسٹری اور خدمت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہودیہ میں جب خداوند یسوع مسیح گئے، ایک طرف جان بھی بیپٹائز کر رہا تھا، منسٹری چل رہی تھی، اور دوسری طرف خداوند یسوع مسیح۔ ناؤ از دا ٹائم وین کمپلیٹلی فلی طور پر خداوند یسوع مسیح اس کو ٹیک اوور کریں گے۔ ہی نیو that John is in the prison and he is not going to come out. He knew John's ministry is end. John کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، پر that was the actually time when کہہ سکتے ہیں کہ آفیشلی طور پر، آفیشلی اینڈ پبلکلی خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ادھر ادھر سارا کچھ معجزات بھی کیے، لیکن آفیشلی طور پر ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ ہی کالڈ ڈسائپلس ٹو فالو می۔ اس سے پہلے انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ بی اے ڈسائپل، پہلے فالوور تھے، ناؤ بی ڈسائپل ان کو کال کریں گے۔ میتھیو شروع کرتا ہے گاسپل، تو وہ ہمیشہ اس کا جو ایک فوکس ہے وہ ہمیشہ کیا خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے، مین فوکس اس پہ ہے کہ وہ اس کو اس طرح ثابت کرے، پریزنٹ کرے کہ ہی از اے کنگ، انوائنٹڈ ون، لانگ اویٹنگ مسایا، جس کا انتظار تھا۔ اب ہم آفیشلی طور پر دیکھیں گے کہ کنگ کی جو ایکٹیویٹی تھی دنیا میں آ کے، تو اس نے کیا کیا۔ بے شک اس نے یہودیہ میں ادھر ادھر کیا، لیکن اب انہوں نے اعلانیہ شروع کر دیا، دی کنگڈم آف گاڈ از ہیئر۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ توبہ کرو کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، ریپینٹ کر دیا، کیونکہ ناؤ جان از فیڈنگ اوے، سین سے ہٹ رہا ہے، سین سے غائب ہو رہا ہے۔ ناؤ اب خداوند یسوع مسیح فلی طور پر اس کو کنٹرول میں لیں گے، اور اس میں 3 چیزیں
جو ہیں خاص طور پر پراپر ٹائم، مقرر کیا ہوا ٹائم کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا نے مقرر کیا ہوا تھا کہ رائٹ ٹائم، فلنس آف دا ٹائم ہی بورن. پول ہمیں بتاتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو شریعت کے مطابق پیدا ہوا. ایوری تھنگ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ یوحنا کی انجیل میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ابھی میرا ٹائم نہیں آیا، ابھی میرا ٹائم نہیں آیا، ابھی میرا ٹائم نہیں آیا، بیکاز ہی نیو ایوری تھنگ. جب چیپٹر 13 آنورڈ ہم جا کے پڑھتے ہیں جان دا بیپٹسٹ، ناؤ دس از دا آور، یہ میرا وقت آ پہنچا. اور اس کے بعد اس کی جو ٹیچنگ اور اس کی جو بات چیت تھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایون ایک کراؤڈ کے ساتھ، وہ چینج ہوتی ہے. رائٹ ٹائم تو یہ تھا جب جان وہاں سے ہٹتا ہے. اب رائٹ پلیس جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ پروفیسی، وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو یہ سایہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی. کیا تھی کہ غیر قوموں کی گلیل کیا ہے؟ گیلیلی آف جینٹائلز. میں گلیل کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایریا تھا نارتھ کی طرف، ساؤتھ کا جو علاقہ ہے وہ ہے یہودیہ کا علاقہ. اس کے درمیان میں ہم نے دیکھا سمیریا، اور سمیریا سے اپورڈ وہ نارتھ کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ سارا علاقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گیلیلی. اور بہت بڑا ایریا تھا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے وہ دیکھا، بھی مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب ہم وہاں پر کوچ میں جا رہے تو ایسا خوبصورت اور بیوٹیفل منظر ہے کہ آپ کی نگاہیں نہیں ہٹتی. اتنا زرخیز علاقہ ہے کہ اور ہر طرف آپ کو گرینری اور لش کرتے فروٹ اور ویجیٹیبل اور اس طرح کی نظر آئیں گی. اور بالکل سائڈ کوسٹ کے ساتھ ساتھ، جھیل کے ساتھ ساتھ، بلکہ تو اس کے بالکل نارتھ پر جا کر ٹپ کے اوپر جو تھا وہ سٹی تھی کفرنہوم، جہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنا منسٹری شروع کی. اس کو ایون کہتے ہیں دا ٹاؤن آف جیزس. ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا. یہاں سے انٹر ہوتے ہیں جس کو کفرنہوم کا شہر جو کہتے ہیں. اس کے اندر جب چلے جائیں تو اندر جا کے وہاں پر آپ کو ملے گا کہ جو فرسٹ سینچری میں جہاں پر پترس کا گھر تھا، جہاں پر ہم نے پڑھتے ہیں کہ جب اس کی جو ساس بیمار تھی تو خدا یسوع مسیح نے جا کر اس کو وہاں پہ ہیل کیا. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں بالکل تھوڑا اگر آگے چلے جائیں تو ایک سیناگوگ ملتا ہے جس کی 2 فنڈیشن وہاں پر ہیں، ایک بلیک کلر میں اور ایک وائٹ کلر میں. جو بلیک کلر کی ہے جو فنڈیشن ہے وہ ہے فرسٹ سینچری کی، جیزس ٹائم کی وہ فاؤنڈیشن ہے. لیکن جو پر وائٹ کلر کی ہے یہ 3rd اور 4th سینچری کی یہ بلڈنگ ہے. اور یہ یہاں سے آپ کو وہ سارا منظر نظر آئے گا. اور دیٹ از بیوٹیفل پلیس. یہاں پر خداوند نے بہت سارے معجزات کیے، میریکل آفٹر میریکل اس ایریا میں کیے. بہت سے ہم پڑھیں گے اب آگے جا کے. یہاں پر ہی خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو اکٹھا کیا جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے. یہاں بار بار ہمیں جھیل کا ذکر آئے گا. اور یہ ایکچولی علاقہ غیر قوموں کی گلیل کا مطلب یہ ہے کہ اس سائڈ پہ جو ایریا تھا زیادہ تر اس پر، جب یشوع کی کتاب میں جا کے پڑھتے ہیں کہ وہ پرومس لینڈ میں انٹر ہوئے تو یہ علاقہ جو تھا نفتالی کے قبیلے کو، زبالون کے قبیلے کو اور آشر کے قبیلے کو دیا گیا. 3 tribes were in this area. اور خدا نے ایک حکم دیا تھا ان کو کہ when you enter in your land، اور اس جگہ پہ جو پہلے لوگ ہیں پیگنز ہیں اور ان کی جو کلچر ہے وہ دوسرے گاڈ اور گاڈس کی ورشپ کرتے ہیں اور دے کرپٹ ہیں، کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا اور سب کو اس جگہ سے نکال دینا یا ان کو ختم کر دینا. لیکن کیا ہوا کہ نفتالی اور زبالون نے ایسا نہ کیا. انہوں نے ان سب لوگوں کو رہنے دیا،
تو اس کا اثر کیا ہوا کہ وہاں پہ جتنی بھی وہ دوسرے کلچر کے لوگ تھے وہ اپنی پرستش اپنی پوجا کرتے، تو اس طرح مکس کلچر ہو گیا. تو مکس کلچر ہونے کی وجہ سے ان کا جو اپنا ایک جوئش جو اسٹرانگ ٹریڈیشن کہہ لو یا لا تھا وہ قائم نہ رہ سکا. تو اس وجہ سے وہاں پر جو تھی مکس میرجز اور مکس کلچر ہو گیا، تو وہ لوگ دوسرے لوگوں کی اور دوسرے دیوتا کی پرستش کرنا شروع ہو گئے. آج کل جو یہ علاقہ ہے، اگر یہ ڈیڈ سی سے شروع کر کے دریائے جارڈن جو ہے وہ جاتا ہے جب، تو وہ گلیل کی جھیل میں گرتا ہے. تو اس ڈیڈ سی سے لے کر دریائے گلیل کی جھیل تک، دیٹ کالڈ ویسٹ بینک. آپ اکثر نیوز میں سنتے ہیں ویسٹ بینک کا ایریا جو جس کو کہتے ہیں. یہ آدھا ایریا فلسطین میں ہے اور آدھا اسرائیل میں ہے. تو اس ایریا میں اصل میں بیکاز آف ادر نیشنز دیٹ واز پاپولیٹڈ ایریا. اس کے آگے اگر نارتھ چلے جائیں تو جب اسرائیل کا بارڈر آتا ہے اس کے ساتھ سیریا کا علاقہ، اس سائڈ پہ لبنان کا علاقہ ہے، اور اس کے ادھر جارڈن. اس وجہ سے وہاں پر آمد و رفت بہت سی، بزنس بہت زیادہ تھا، تجارت تھی، لوگ اس روٹ سے آتے جاتے، اور وہاں پر گہما گہمی اور ہمیشہ بہت سارا رش رہتا تھا. ٹو مینی پیپل، کراؤڈڈ پلیس تھی وہ، کیونکہ ایک تو کوسٹ تھی اور سب سے بڑی بات تھی وہاں پر مچھلی کا، فش کا بہت زیادہ بزنس تھا، اور لوگ ادھر سے دوسرا تجارت بھی کرتے رہتے اور وہاں پر آنا جانا لگا رہتا. تو وہ ان کے لیے آپ دیکھیں سب سے بڑی اٹریکشن ہے پیپل. جبکہ یروشلم جو تھا وہاں پہ ایک ایسا کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اگر آج کسی نے اٹلی میں جا کے تو منسٹری شروع کرنی ہو یا ایونجلزم کرنا ہو تو ہی ول ناٹ گو ٹو ویٹیکن سٹی. ویٹیکن سٹی کیونکہ ادھر زیادہ ہولی اور ریلیجس اسٹرانگ ہولڈ ہے، کیتھولک کا، پوپ کا یا بشپ کا کہہ لیں، بلکہ وہ رورل ایریا میں جو دور دور ایریا ہیں وہاں جائیں گے اگر آپ نے وہاں پر ایونجلزم کرنی ہے. تو زیادہ تر کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہاں پر، کیونکہ ویٹیکن سٹی میں ہر کوئی جو دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں یا ان کے ریلیجس لوگ ہیں ادھر جا کے رہنا اور ادھر عبادت کرنا پسند کرتے ہیں. اور یہ حال تھا یروشلم کا کہ یروشلم میں فارسی، فقی، فریسی اور جو بڑے ریلیجس پیپل تھے ان کا ہولڈ تھا، اور they were always against Jesus as they were against John the Baptist. کیونکہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور یہودیوں نے جانا کہ جان کے بعد اب جیزس بھی بہت زیادہ شاگرد کرتا ہے. they were against as well. جان آپ دیکھیں گے کہ کسی نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی اوکے جان دا بیپٹسٹ واز ان پریزن. کسی جوئش نے، کسی یہودی نے، کسی فقی فریسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کو چھڑایا جائے یا اس کی کچھ مدد کی جائے، بیکاز دے ہیٹڈ جان ایز ویل. ان کو اپنی پوزیشن کا خطرہ تھا. اور ایک جگہ پہ لکھا ہے اب یہودیوں نے جانا کہ یسوع بھی بہت زیادہ شاگرد کرتا ہے، اٹس مین دے ور آلسو اگینسٹ جیزس ایز ویل. تو خداوند یسوع مسیح نے اوائڈ کیا اس چیز کو. اس کو کہہ سکتے ہیں he doesn't want premature crisis، کہ پہلے ہی ان کو پتا تھا کہ I am going through in tribulation period، لیکن اپنے وقت پر وہ سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن کیا کہ اس سے پہلے نہیں وہ کچھ ایسی بات کرنا چاہتے تھے جس سے اس کا اپنا ڈیوائن پلان خراب ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے موو ہو کر کہاں گلیل کی طرف جا بسے. یہ جو جھیل جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں یہ بڑا ایک بہت بڑا سورس ہے اسرائیل کا پانی کا. ایون جو سویٹ میٹھا پانی ان جو یوز کرتے ہیں اس کا مین سورس یہ گلیل کی جھیل ہے. اور یہ 50 مائلس نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ 20 مائل ایسٹ ٹو ویسٹ ہے. اور یہ اس کا جو ایریا ہے بہت ہی فرٹیلائز ہے.
یہاں پہ بہت زیادہ لوگ، جیسے کہ میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم چھوٹی چھوٹی سٹی تھی، ایک بہت بڑی کرمل کی چوٹی جسے کہتے ہیں، جہاں پر ایلیا نبی نے جا کے بال کے دیوتا کے ساتھ اس کا وہاں پہ مقابلہ ہوا، اور اس کے نیچے جو ویلی ہے وہ ویلی کہلاتی ہے ویلی آف شارون، شارون کی وادی جو، اور اس وادی میں بہت زیادہ سرخیزی ہے، اور وہاں پر ہر طرح کی، کہتے ہیں کہ ایون جو یہودیہ کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی چیز اگر گرو کرنی ہو تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن وہاں ایون آپ گھر میں کوئی چیز ایسے بھی کوئی پھینک دیں بیج تو وہ پل بھاڑ کر تو وہ بڑا درخت بن جاتا ہے. اس طرح کی فرٹیلائز جگہ تھی، ویری ویری فرٹیلائز ایریا، موسٹ پروڈکٹیو ایریا ان دا لینڈ آف اسرائیل. پورے اسرائیل میں اس سے زیادہ کوئی بھی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے اس جگہ پہ زیادہ ہجوم تھا، لوگوں کی آمد و رفت تھی. گریٹ پلیس ٹو اسٹارٹ ہز منسٹری. گاسپل کا بیج بونے کے لیے دیٹ واز ونڈرفل پلیس. یہاں پر اپوزیشن بھی بہت کم تھی، بلکہ جوسیفس، اگر کسی نے ہسٹورین جوسیفس کا نام سنا ہے تو وہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے کبھی کوئی نئی آرگنائزیشن، کوئی نئی تنظیم شروع کرنی ہو، جسٹ گو ٹو گیلیلی. دا پیپل آلویز ریڈی فار نیو آئیڈیاز اور نیو تھنگس اس کو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ وہاں پہ وہ جس طرح یروشلم کے ایریا میں یہودیہ میں اسٹرانگ ہولڈ تھا لا اور فارسی اینڈ یہودیوں کا، اس طرح وہاں پر نہیں تھا. تو اس لیے وہاں پر شروع کرنے کے لیے، تنظیم نہیں شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے. دوز ایریا ناٹ افریڈ ٹو فائٹ دا اولڈ ٹریڈیشن. کفرنہوم، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو کفرنہوم کا جو سٹی ہے پروفٹ نہوم کے نام پر رکھا گیا. نہوم کا ایک کتاب ہے بائبل میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، لیکن اٹس ناٹ ایکچولی کنفرم، بٹ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ، لیکن اس کا مطلب بہت اچھا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے ولیج آف نہوم، جس کا مطلب ہے ولیج آف کمپیشن، اور یہ بہت ہی فیمس جگہ ہے. اور جیزس کے ٹائم پہ وہاں پر بہت زیادہ آبادی تھی، بہت زیادہ لوگ تھے. اور اسی علاقے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو خدا ٹیکس کلیکٹر اور مچھلیاں پکڑنے والے اور اس طرح کے لوگ تھے، لیکن یروشلم میں اسکالر اور ربی اور بڑے بڑے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر تھے وہاں پر. اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام سے لوگ، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. تو یہاں پر ہی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا. یہاں پر ہی میتھیو ٹیکس کلیکٹر جو تھا وہاں اس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے یہاں سے ہی بلایا. جیسے کہ میں نے کہا کہ پطرس کا گھر بھی یہاں پر تھا، اور دیٹ واز اے ونڈرفل لوکیشن، ٹاؤن آف جیزس. اس کو ٹاؤن آف جیزس اس لیے کہا گیا کہ جیزس کی موسٹ آف منسٹری یہاں پر تھی. انہوں نے یہاں پر بہت سارے معجزے دکھائے. لیکن ایک سیڈ تھنگ اس سٹی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، میتھیو 11:23. ایون کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا اتنا ٹائم، اتنی خدمت، اتنا ٹریول کیا وہاں پہ، پیدل منسٹری کی، تو اس کے بعد ان کے جو فائنل ورڈکٹ تھی اس سٹی کے لیے، تو 11:23 میں لکھا ہے، اے کفرنہوم، کیا تو آسمان پر بلند کیا جائے گا؟ تو عالم روا میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا. آپ اندازہ کریں، جہاں خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کو چھوڑ کر، ایون ہولی سٹی آف جیروشلم، ہر کسی کا مائنڈ فوکس سب کچھ جیروشلم ہوتا ہے. آپ بھی جب ہم کبھی خدا آپ کو ٹائم دے گا تو آپ سب سے پہلے آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو جیروشلم، آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو دا ماؤنٹ اولیو، ماؤنٹ مورایا، جہاں پہ اس ساری چیز کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آئی کیم ٹو کفرنہوم. اور کفرنہوم کے لوگوں نے اس طرح کا رسپانس نہ دیا جس طرح کا ان کو دینا چاہیے تھا.
کہ اتنے معجزات خدا یسوع مسیح نے وہاں پر کیے. لیکن کیا ہوا, جو ایگزالٹڈ پرسنالٹی تھی وہ وہاں پہ آئی, لیکن انہوں نے اس کو اس طرح قبول نہ کیا. یسایہ چیپٹر 9:1 میں اس پیشن گوئی کے بارے میں لکھا ہے, کیونکہ جب یہ پیشن گوئی دی گئی اس وقت اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی. دے ور ریئلی ان آئیڈل ورشپ, اور تو خدا جو ایسی چیز سے بہت زیادہ دل برداشتہ تھا کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ سب سے پہلے آتا ہے کہ نفتالی کا علاقہ, زبلون کا علاقہ, جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر کیا روشنی چمکی. روشنی, اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہ بڑی دفعہ جیزس کو لائٹ کے طور پہ پیش کرتا ہے, نور پیش کرتا ہے. اگر آپ شروع سے پڑھتے جائیں تو پہلے آتا ہے کہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. تو اس کی ٹیسٹ منی کس نے دی؟ جان دا بیپٹسٹ. وہ کہتا ہے چیپٹر 1:7 میں, یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں. ورس 5 میں کہتا ہے, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. لیکن ورس 12 میں کہتا ہے, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. 3:18 میں وہ کہتا ہے, جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا, اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. ورس 19, اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمی نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا, اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. This world is living in darkness and Jesus came as a light of the world. بلکہ ورس 20 میں کہتے ہیں, کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی کرتا ہے. If somebody is doing evil, somebody doing a wicked thing in this world, he is against the light, بلکہ he is enemy of the light. کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے, نور کے پاس نہیں آتا, ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. 21 میں لکھا ہے, مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں. آپ کو یاد ہو ولڈرنس میں لائٹ کا کس طرح ارینج کیا تھا خدا نے؟ پلر آف لائٹ, آگ کا ستون جو ہمیشہ رات کو ان کے ساتھ چلتا تھا. تو جب وہ اپنے پرومس لینڈ میں آگے تو وہ کیا کرتے تھے کہ, اور یہودی ایک عید مناتے تھے جس سے عید تجدید, ایلومینیشن, دا فیسٹ آف ایلومینیشن, اس کو یاد کرتے تھے. تو کیا کرتے, ہیکل کے ایریا میں جو وومنز کورٹ تھا اس کے سینٹر میں بہت سارے چراغ جلاتے, بہت زیادہ لائٹ کرتے, تو وہ روشنی کر کے تو ایک ایسا منظر پیدا ہوتا کہ وہ بہت زیادہ لائٹ, تو وہ اس دن کو یاد کرتے تھے. ایون لوگ گھروں میں اپنے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا میں دیوالی منائی جاتی ہے تو اس وقت بہت لائٹنگ کرتے ہیں, تو اسرائیل میں بھی وہ اس چیز کو یاد کر کے بیابان میں جو ان کا ٹائم گزرا تھا. لیکن جب یہ عید چل رہی تھی تو یوحنا اس کا 8واں باب, وہاں پر خداوند یسوع مسیح اس کوٹ میں پھر رہے تھے, تو جب آخری دن تھا تو خداوند یسوع مسیح وہاں پہ کہتے ہیں, آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ. یعنی کہ اس سارے ماحول کو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا. یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا, دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. جو بھی یسوع کو فالو کرتا ہے وہ اس اندھیرے میں, کس اندھیرے میں, جیسے میں نے کہا کہ یہ ورلڈ جو ہے یہ اندھیرے میں ہے, کیونکہ امثال 2:13 میں لکھا ہے, جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں. پھر 4:19 میں لکھا ہے امثال میں, شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے, وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے.
یعنی کہ جو وکٹ پیپل ہیں، جو ایول، جو خداوند کو نہیں جانتے، وہ ہمیشہ تاریکی میں، ڈارکنس میں رہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس چیز سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے، سٹمبل ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ ٹوٹلی ان ڈارکنس میں ہیں تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آگے کیا چیز ہے، تو آپ کو ٹھوکر لگے گی. اسی لیے خداوند یسوع مسیح جون 9:5 میں کہتے ہیں، جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں. آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ. خداوند یسوع مسیح ہم کو تاکید کرتے ہیں اپنے بندہ پول کے ذریعے. وہ کہتے ہیں افسیوں 5:11، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو. دا ورک آف ڈارکنس، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ واٹ از دا ورک آف ڈارکنس، یو نو واٹ از دا ورک آف ڈارکنس. پیٹر کہتا ہے 1 پیٹر 2:9، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کانوں کا فرقہ، مقدس قوم ہو، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. عجیب روشنی کا مطلب کیا ہے؟ نو ون کین فیدم، نو ون کین کمپریہینڈ. کیونکہ خدا ایسی لائٹ اور ایسا نور ہے جہاں تک کسی کی رسائی، لیکن خدا ہم کو اس لائٹ میں بلا لیتا ہے. کولوسین 1، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. قبضہ سے چھڑا کر، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے رومن میں جا کے کہ یہ ساری دنیا کس کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے؟ شریر کے قبضہ میں، ابلیس کے قبضہ میں ہے. اور جب قبضے میں کسی کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ لے نہیں سکتے کوئی چیز، آپ کو اس سے چھیننی پڑتی ہے. تو وہ پاورفل ہو تو کون چھین سکتا ہے؟ اونلی جیزس. یعنی کہ قبضہ سے چھڑا کر، یعنی کہ چھڑا لیا ہے، اور اس کو چھڑانے کا سب سے بڑا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنا خون دیا قربانی دے کر. رومنز 1:21، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. یہ وہ ہیں جو خدا کے پاس نہیں آتے، جو اس کی روشنی میں نہیں ہے، تو ان کے بے سمجھ دلوں پر، ایون ڈارکنس ان سائڈ کی بات کی جا رہی ہے. ایک تو ڈارکنس آؤٹ سائڈ ہوتی ہے، دیٹ از ڈارکنس ان سائڈ. تو متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جو ڈارکنس انسان کے اندر ہے، اگر وہ تاریکی تم میں ہو تو وہ کیسی، وہ موت کی تاریکی. ان سائڈ ڈارکنس. خدا یسوع مسیح ہمیں باہر سے روشنی کرتے ہوئے بلکہ ان لائٹن فرام ان سائڈ. یسایہ 50:10 میں لکھا ہے، تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے؟ جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا، وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ کرے. یسایہ 60:1 بہت فیمس ورس ہے. اس میں لکھا ہے اٹھ منور ہو. 60:1 اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا. اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. انسان جو ہے تاریکی میں پڑا ہے. مین از ان ڈارکنس، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح اس سنفل مین کے، جس کی اپروچ جو ہے وہ صرف ڈارکنس تک ہے، اس کو بچانے کے لیے آئے. خداوند یسوع مسیح ہمیں اس لائٹ سے محروم نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ کسی کو بھی نہیں. خداوند یسوع مسیح آئے کہ ہم لائٹ میں چلیں. اب میں نے پچھلی دفعہ ایک بات کی تھی لیپرسی کے بارے میں. آج کل پتہ ہے اس ڈیزیز کو کس نام سے جانتے ہیں؟ ہینسن ڈیزیز. ایونچولی کیا ہوتا ہے، جو فلیش جو ہے وہ آپ کا گرنا شروع ہوتا ہے. اس کے بارے میں بڑی ایک ریسرچ ہوئی ہے تھرو ڈاکٹر
Paul Brandon research, it is been established that 99% cases of leprosy only numb the extremity. It is cause no decay at all. सिर्फ वो सुन कर देती है. नम की वजह से सिर्फ ये होता है कि उसको पता नहीं चलता. आप अगर आज डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक जो हमारी नर्स चेक करती है, तो वो आजकल सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे पाँव को, उंगलियों को, नाखूनों को ख़ास चेक करते हैं. वो एक पतली सी प्लास्टिक की एक वायर से लेके तो वो हमारे चेक करते हैं कि सेंसेशन जब ख़त्म हो जाती है, जब आपको फीलिंग नहीं होती आपको किसी के टच करने की, तो ये होता है सुन हो गया जिस्म. और ऐसी स्टडी में उन्होंने देखा कि लोगों को देखा है कि कोई चीज़ फायर में हाथ डाल के फायर से निकाल दिया है और उनको पेन फील नहीं हुई. तो क्योंकि वो सुन हो गया वो एरिया. इवन यहाँ तक कि उनकी उंगलियाँ गिर रही हैं, कान गिर गया, उनको पता नहीं चला. ये मेरा असल में कहने का मतलब ये था कि sin is like that. The disease of sin like that. कि जो शख्स गुनाह करते 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 इतना गुनाह में चले जाते हैं कि sometimes they not even feel they are doing sin, क्योंकि they are numb by the disease of sin. और ऐसा होता है, आप दुनिया में देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस बीमारी में मुब्तला है, उनको असर ही नहीं होता किसी बात का. उनको कलाम सुना दे, उनको एग्जाम्पल दे दे, उनके साथ बहुत से अपने हादसात हो जाए, लेकिन दे आर स्टिल एक ही डगर पर चल रहे हैं. और जितने लोग मौत के साया की वादी में थे, उन सब पर रोशनी चमकी. ही वेंट टू द नीडी पीपल. यरूशलेम को छोड़कर वो उस गैदरिंग में, उस एरिया में गया जहाँ पर हर तरह की बुराई थी, हर तरह के लोग थे, बीमार थे, लंगड़े लूले, और हर तरह की दुनिया की कोई भी आप देख लें बीमारी वहाँ पर कफरनहूम और गलील के पूरे एरिया में थी. तो ये वो एरिया था जहाँ पर खुदावन गए. और लास्ट उन्होंने क्या वहाँ पर जाके प्रोक्लेम किया, किंगडम ऑफ द हेवन is at hand. तौबा करो, ईमान लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही आ गई है. सच्ची हकीकी खुशखबरी ये प्रोक्लेम किया उन्होंने. राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट मैसेज. नेक्स्ट टाइम वी विल सी द राइट पार्टनर. जीसस इज गोइंग टू लुक फॉर राइट पार्टनर. आप कहेंगे पार्टनर क्या? ही नेवर डिड हिज वर्क अलोन. अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया और खुदावन ने कहा, आओ मैं तुमको फिशर ऑफ मैन बनाऊंगा. हु वांट टू बी पार्टनर ऑफ जीसस? वी विल लुक नेक्स्ट वीक. आमीन.